اللہ تعالیٰ نیک سمجھ عنایت فرمائے اور ہر طرح سے جو ہے دین پر عمل کرنے والا بنایا۔ آپ نے اور بھی مزید اعتراضات کیے کہ ہم نے اپنے فتوے میں جو ہے مصنف عبدالرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ کے 3 آثار کو کیوں بیان نہیں کیا۔ بڑے زور شور سے آپ نے بار بار یہ اعتراض کیا اور جو ہے ایسے پیش کیا کہ جیسے ہم نے جان بوجھ کر کے جو ہے حق کو چھپانے کے لیے ان 3 روایتوں کو پیش نہیں کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ موصوف نے ان 3 آثار کو اس لیے نظر انداز کر دیا کیونکہ یہ موصوف کی تائید میں نہیں تھے اور ان کے استدلال کے خلاف تھے۔ اس طرح کی حرکت کسی عالم سے نہایت بعید اور تعجب خیز ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے مفتی صاحب، آپ ایک عالم ہیں، آپ کی زبان سے اس طرح کی باتیں واقعی یہی ثابت کرتی ہیں کہ فتویٰ صرف اور صرف تعصب اور حسد پر مبنی تھا۔ کہ آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں صحابہ اور تابعین وغیرہ کے جو بھی آثار ملتے ہیں سب بیان کر دیے ہیں۔ خصوصی طور سے کسی بھی ایک مسئلے پر جتنے بھی آثار ان کو ملے سب کو انہوں نے، ان کے مصنفین نے جو ہے اپنی کتاب میں درج کیے ہیں۔ جگہ جگہ انہوں نے اس طرح مسائل کو بیان کیا اور ساتھ ہی اختلاف رکھنے والوں کے اقوال کو بھی بیان کیا، اور اس کے خلاف ظاہراً کسی کا قول بھلے کسی وجہ سے بھی ہو سب کو ہی بیان کر ڈالا انہوں نے۔ مفتی صاحب تو اچھی طرح سے جانتے ہیں اس سب چیز کو۔ میں اپنے قارئین اور سامعین کے لیے ایک جھلک دکھا دیتا ہوں اپنی اس کتاب میں کہ ان مصنفین کے ابواب پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے جو ہے ہر طرح کے قول کو وہاں پیش کیا ہے، اور آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا اچھی طرح کہ 3 آثار جو میں نے چھوڑے ہیں وہ کس وجہ سے چھوڑے ہیں۔ انشاءاللہ آگے اس کی اور مفتی صاحب کے ہی موقف کے مطابق نہیں ہیں، وہ جو اپنے موقف میں اس کو گردان رہے ہیں ان کے موقف کے مطابق بھی نہیں ہیں، اس کے بھی خلاف ہی ہیں۔ تفصیل میں آگے انشاءاللہ اس کی دوں گا، لیکن میں پہلے اختصار کے پیش نظر صرف چند ان کتابوں کے شروع کے چند صفحات سے یعنی کتاب الطہارت سے ہی ایک جھلک دکھا دیتا ہوں جو ابواب کے ذریعے انہوں نے پیش کیے ہیں۔ تو اس سے آپ کے سامنے جو ہے ایک تصویر آ جائے گی، ایک جھلک آ جائے گی کہ ان مصنفین کا کیا طریقہ رہا ہے اور دونوں طرح کے اقوال باقاعدہ ابواب کے ساتھ انہوں نے کس طرح سے پیش کیے ہیں۔ دیکھیے شروع کتاب سے ہی میں آپ کو دکھاؤں، باب باندھتے ہیں فی تخلیل اللحیۃ فی الوضوء، وضو میں داڑھی کا خلال کرنا۔ پھر آگے دوسرا باب باندھا، اس میں روایتیں لائے کہ بھی داڑھی میں خلال کرنے والی کیا کیا ہیں، کون کون کرتے تھے۔ پھر آگے لائے من کان لا یخلل لحیتہ، ان کا بیان جو کہتے ہیں کہ داڑھی کا خلال ضروری نہیں ہے۔ پھر آگے باب باندھا من قال خذ لرأسک ماء جدیدا، جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ سر کے مسح کے لیے نیا پانی لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد باب باندھا ہے من کان یمسح رأسہ بفضل یدیہ، ان حضرات کا بیان جو سر کا مسح کرنے کے لیے نیا پانی لینے کے قائل نہیں ہیں۔ پھر آگے باب باندھتے ہیں من کان یری المسح علی الامامۃ، امامے پر مسح کرنے کے جواز کے قائلین کا بیان، اور اس کے خلاف پھر آگے باب باندھ رہے من کان لا یری المسح علیہا ویمسح علی رأسہ، ان حضرات کا بیان جو امامے پر مسح کے قائل نہیں۔ باب باندھا فی الوضوء بسؤر الحمار والکلب من کرہہ، گدھے اور کتے کے جھوٹے پانی سے وضو کی کراہت کا بیان۔ پھر آگے باب باندھا من قال لا بأس بسؤر الحمار، کہ ان حضرات کا بیان جو گدھے کے جھوٹے کو مکروہ ہی نہیں سمجھتے۔ من رخص فی الوضوء بسؤر الحر، باب باندھا کہ ان حضرات کا بیان جنہوں نے بلی کے جھوٹے سے وضو کو جائز قرار دیا۔ اور پھر آگے باب باندھا من قال لا یجز ویغسل منہ الاناء، ان حضرات کا بیان جو بلی کے جھوٹے سے وضو کو درست نہیں سمجھتے اور برتن کو دھونا ضروری قرار دیتے ہیں۔ پھر باب باندھا ہے کہ فی الوضوء بفضل المرأۃ، عورت کے بچے ہوئے پانی کے استعمال کرنے کا حکم۔ اور باب باندھا ہے آگے من کرہ ان یتوضأ بفضل وضوئہا، ان حضرات کا بیان جو عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کو ناپسند کرتے۔ باب باندھا ہے فی الرجل والمرأۃ یغتسلان بماء واحد، مرد عورت ایک ہی برتن سے غسل کرنے کا بیان۔ پھر آگے باب باندھا من کرہ ذالک، ان لوگوں کا بیان جو مرد عورت کے ایک برتن میں غسل کو ناپسند کرتے تھے۔ باب باندھا ہے من کان یتوضأ اذا احتجم، جو حضرات حجامہ کے بعد وضو کے قائل ہیں۔
پھر آگے باب باندھا من قال علیہ الغسل، جو حضرات جو ہے حجامے کے بعد غسل ضروری سمجھتے تھے ان کا قول۔ باب باندھا ہے من قال لیس فی القبلۃ وضوء، کہ جن حضرات کے نزدیک بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پھر آگے باب باندھا من قال فیہا الوضوء، جن حضرات کے نزدیک بوسہ لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دونوں طرح کے قول بیان کر رہے ہیں باب باندھ کر کے باقاعدہ۔ باب باندھا باب فی الوضوء من لحوم الابل، اونٹ کے گوشت کھا کر وضو کرنے کا بیان۔ پھر آگے باب باندھا من کان لا یتوضأ من لحوم الابل، کہ جن حضرات کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھا کر وضو واجب نہیں ہے۔ باب باندھا من کان لا یتوضأ مما مست النار، جس چیز کو آگ نے چھوا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پھر آگے باب باندھا من کان یری الوضوء مما غیرت النار، جس چیز کو آگ نے چھوا ہے اس کے استعمال سے وضو کرنے کا بیان۔ پھر باب باندھا فی اللبن یشرب من قال یتوضأ، دودھ پی کر وضو کا بیان۔ پھر باب باندھا من کان لا یتوضأ منہ ولا یمزمز، دودھ پی کر وضو اور کلی نہ کرنے کا بیان۔ اسی طرح باب باندھا ہے باب فی الرجل یخرج من المخرج فیدخل یدہ فی الاناء، جن حضرات کے نزدیک بیت الخلاء سے نکل کر پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے۔ اور آگے باب باندھا من کان یقول لا يدخلها حتى یغسلها، کہ جن حضرات کے نزدیک بیت الخلاء سے نکل کر پانی میں ہاتھ داخل کرنا درست ہی نہیں ہے۔ باب باندھا من کرہ ان یقرأ الجنب القرآن، جن حضرات کے نزدیک حالت جنابت میں قرآن پڑھنا مکروہ ہے۔ پھر آگے باب باندھے ہیں من رخص للجنب ان یقرأ من القرآن، جن حضرات کے نزدیک حالت جنابت میں قرآن پڑھنے کی رخصت ہے۔ پھر باب ہے من کان لا يدخل الحمام ویکرہہ، جن حضرات کے نزدیک حمام میں داخل ہونا ناپسندیدہ ہے۔ پھر آگے باندھ رہے ہیں من رخص فی دخول الحمام، جن حضرات کے نزدیک حمام میں داخل ہونے کی رخصت ہے۔ اس طرح سے اور بھی بہت سارے باب میں نے کتاب میں پیش کر دیے ہیں مختصر، ان کو پڑھا جا سکتا ہے کہ ایک طرف ایک باب باندھ رہے ہیں، دوسری طرف اس کے خلاف باندھ کر کے جو اس کے خلاف اقوال ہیں وہ لا رہے ہیں۔ اسی طرح پوری 11 جلدوں میں تمام مسائل میں دونوں طرف کی روایات ان ابواب میں انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں، جن کو تطبیق و توفیق کے بغیر سمجھنا ہی مشکل ہے۔ اور یہ کام ایک عالم ہی کر سکتا ہے کہ صحیح موقف جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں اس کو، یا اس کے قریب قریب ہو، اس کو اختیار کریں۔ اور یہ کام سب سے اچھے انداز سے محدثین سیاہ ستہ نے بخوبی انجام دیا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں مفتی صاحب سے کہ جب آپ اس طرح کے مسئلے میں دونوں طرح کی روایات پائیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ ایسے موقع پر کیا کریں گے جب دونوں طرح کی روایت پائیں گے؟ تو آپ ایک عالم ہیں، کیا آپ سب کی مان لیں گے اور دونوں موقف کو پیش کریں گے اور دونوں طرح کی حدیثیں پیش کر کے مسئلہ بتائیں گے، یا اور الجھن میں ڈال دیں گے؟ لوگ علماء سے سوال پوچھتے ہیں صحیح مسئلہ معلوم ہو جائے، نہ کہ اختلافات میں الجھنے کے لیے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی روایت پیش کر کے اگر باقی کی 12 روایتیں جو میں نے پیش کی تھیں ان کو بھی پیش کرتے تو آخر کیا فیصلہ کرتے کہ ان سب صحابہ و تابعین نے تو غلط کیا، صرف حضرت عمر کا یہ فتویٰ جن کے فتوے کا اصل مقصد اور مفہوم ہی کچھ اور ہے، آپ خود بھی نہیں سمجھے، اس کو آپ صحیح قرار دے دیتے کہ ہاں بھئی اس پر عمل کرو، باقی سارے جتنے صحابہ نے کیا ہے وہ سب چھوڑ دو۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول جو کہ ضعیف ہے، سند سے صحیح سند سے ثابت بھی نہیں ہے، اس کو آپ قابل عمل مان لیں گے۔ اور جو تقریباً 40 روایتیں میں نے ابھی پیش کی ہیں اس کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، صرف ایک قول کی بنیاد پر ان سب کا انکار کر دیں گے 40 روایتوں کا۔ ہاں آپ کے فتوے سے تو میرے خیال میں یہی اندازہ لگتا ہے کہ آپ صرف اپنے مطلب یا اپنے موقف کی ہی روایتیں لیں گے اور باقی کو کسی نہ کسی بہانے انکار کر دیں گے۔ لیکن ہمارا طریقہ تو یہ نہیں ہے، ہمارا طریقہ تو وہ ہے جو محدثین سلف کا تھا کہ اگر 2 روایتیں ظاہری تعارض کی ملتی ہیں تو ان میں تطبیق و توفیق کے ذریعے تعارض ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کسی بھی حدیث کا انکار نہ ہو، جیسے کہ اب تک محدثین اور علماء اسلام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کیونکہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چھپانا ہمارا شیوا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی حدیث کا انکار یا تعویلات بیجا کرنا ہماری عادت ہے۔ ہم تو اپنی طاقت کے مطابق ہر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ میں نے دیکھا فتوے میں آپ کے غور کیا
تو خود آپ نے اپنے فتوے میں مانا ہے کہ یہ مسئلہ بہت پرانا ہے اور سلف سے مختلف ہی رہا ہے، یعنی اختلاف شروع سے رہا ہے، آپ خود مان رہے ہیں۔ جب معلوم تھا کہ اختلاف ہے اس مسئلے میں تو ذرا تو آپ کو تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ اختلاف کہاں سے شروع ہوا، کیسے ہوا، کیا صحابہ میں بھی اس مسئلے میں اختلاف تھا؟ اگر ظاہری طور پر کوئی اختلاف نظر آ رہا ہے تو محدثین سلف کی طرح ان میں جمع و تطبیق کا طریقہ اختیار کر کے اس کے اختلاف کو آپ نے رفع کیوں نہیں کیا، ختم کیوں نہیں کیا، کیوں اس کی تحقیق نہیں کری، کیوں سب سے بڑے اور سب سے معتبر محدثین سیاستہ کا منہج اور موقف اس مسئلے میں آپ نے نہیں دیکھا؟ آخر ایک عالم کا کام کیا ہے، اختلاف کو ختم کرنا یا سائل کو اختلافات میں اور الجھا دینا؟ سائل سوال پوچھتا ہے تاکہ وہ صحیح طریقہ جان کر اس پر عمل پیرا ہو، نہ کہ اختلافی مسئلوں میں اور زیادہ الجھنے کے لیے۔ الحمدللہ ہماری جماعت کے علماء کا شروع سے ہی یہ طریقہ رہا ہے کہ محدثین کے منہج کی طرح اختلافی مسئلہ میں جمع و تطبیق دے کر کے اختلافات کو ختم کر کے مسئلے کو واضح کیا جائے، عمل کے واسطے، نہ کہ الجھانے کے لیے۔ اسی لیے پہلے وہ پوری تحقیق کرتے ہیں اور اس سنہری اصول پر ہم عمل پیرا ہیں کہ محدثین سلف، خصوصی طور سے محدثین سیاستہ کے منہج کو ہم پہلے دیکھتے ہیں، جس طرح وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور فرمان کو سامنے رکھا کرتے تھے اور صحابہ کے آثار کو مقدم رکھتے تھے، اور پھر ان احادیث رسول اور صحابہ کے خلاف بڑے سے بڑے عالم و محدث کی رائے قیاس پر جو مبنی اقوال ہیں ان پر ذرا بھی توجہ نہیں دیتے تھے، بلکہ اپنے ابواب میں بیان کردہ حدیث کی تائید میں صحابہ کے اقوال و اعمال کو پیش کر کے اس کو واضح کر کے پھر اس کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہماری جماعت کا منہج کے اختلافی مسائل میں بھلے دنیا بھر کے بعد کے علماء سارے ایک ہو جائیں، اگر حدیث رسول یا آثار صحابہ مل جائے، سلف صالحین کا منہج مل جائے، تو اس کے خلاف تمام علماء کے فتاوی و اقوال رد کر دیے جائیں گے، لیکن صحابہ کے عمل کو جواب نہیں دیا جائے گا۔ اگر صحابہ کے آثار بھی اس میں بھی اگر اختلاف پایا جائے تو اس کو جمع و تطبیق کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، ورنہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو زیادہ اس کو ہم اپنا لیتے ہیں، جیسا کہ اس مسئلے کا معاملہ ہے، جیسا کہ میں بیان کر چکا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمل ہو چکا ہے کہ آپ حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے اور صحابہ نے حجرے سے باہر آپ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی۔ دوسرا ہے کہ بارش کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت صحابہ کو نماز پڑھائی کہ لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں اپنے ڈیروں میں تھے، اور حضرت بلال ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنا رہے تھے تکبیرات زور سے کہہ کر، اور لوگ اپنے ڈیروں میں آپ کی جماعت کی اقتدا کر رہے ہیں۔ اب اسی کی تائید میں صحابہ و تابعین کا عمل اور وضاحت اور فتویٰ ان کا مل گیا کہ انہوں نے مسجد کے باہر گھر میں مسجد کے امام کے ساتھ نماز پڑھی باجماعت، تو بس وہ ہمارے لیے کافی تھا۔ ایک دو نہیں بلکہ 40 روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ خیر، اب اس کے مقابلے میں ظاہراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کے موقف کے خلاف تھی، اس لیے آپ نے چھپا دیا۔ سن لیجئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو قول تھا ابن ابی شیبہ میں کہ قال عمر اذا كان بينه وبين الامام طريق او نهر او حائط فليس معه، کہ حضرت عمر نے کہا کہ جب امام اور مقتدی کے درمیان راستہ یا نہر یا دیوار ہو تو وہ اس امام کے ساتھ نہیں۔ اور مصنف عبد الرزاق کی روایت کے الفاظ ہیں کہ عن نعیم ابن ابی ہند عن عمر بن الخطاب انه قال في الرجل يصلي بصلاة الامام قال اذا كان بينهما نهر او طريق او جدار فلا يأتم به، کہ حضرت عمر سے پوچھا گیا اس شخص کے بارے میں جو امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے، تو حضرت عمر کا جواب تھا کہ اگر اس کے اور امام کے درمیان کوئی نہر یا راستہ یا دیوار ہو تو اس کی اقتداء درست نہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول صحیح طور سے ثابت ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر سے یہ قول صحیح طور سے ثابت ہی نہیں ہے، کیونکہ سندن ضعیف ہے، اس میں لیس ہیں، اور لیس کی وجہ سے جو ہے محققین نے اس کو ضعیف قرار دیا، جیسا کہ لکھتا ہوں فی سند ابن ابی شیبہ لیس ابن ابی سلیم ترک حدیثہ وفی سندہما نعیم لم یدرک عمر۔ دیکھیے تقریب
کے اندر امام ابن حجر اسقلانی نے صفحہ نمبر 519 میں وضاحت کر دی ہے کہ نعیم بن ابو ہند ان کا حضرت عمر سے سماع اور لقاء ہی ثابت نہیں، نہ انہوں نے سنا ہے کچھ حضرت عمر سے، نہ ان سے ملے ہیں حضرت عمر سے. یعنی سند میں نعیم کی بھی حضرت عمر سے ملاقات جب ثابت ہی نہیں ہے تو یہ حضرت عمر سے کیسے بیان کر رہے ہیں؟ ان کے زمانے میں ان سے ملے ہی نہیں. اور حفص بن غیاث راوی جو ہیں اس میں مدلس ہیں، اور لیث بن ابو سلیم جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف سیء الحفظ ان کو کہا گیا. اور مصنف عبدالرزاق والی روایت میں نعیم بن ابو الہند اور حضرت عمر کے درمیان انقطاع کے ساتھ ساتھ سلیمان بن ترخان تیمی ہیں، وہ بھی مدلس ہیں. کئی خرابیاں ہیں اس کی سند میں جس سے یہ حضرت عمر سے ثابت ہی نہیں ہو رہی. پھر اس ضعیف روایت کو ان تمام صحیح روایتوں کے مقابلے میں پیش کرنا جس کو میں پیش کر چکا ہوں، میں سمجھتا ہوں حماقت کے سوا کیا ہے. جبکہ جو روایتیں میں پیش کر چکا ہوں صحابہ کے عمل سے، تو اس پر صحابہ کا اجماع بھی ہے اور صحیح سند سے وہ سب ثابت ہیں. فقہ سنہ میں حضرت انس کے عمل کو پیش کر کے خود صاحب کتاب نے لکھا وَسَكَتَ عَلَيْهِ الصَّحَابَہ، کہ ان کے اس عمل پر کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کچھ بھی. صحابہ کا دور ہے، جس سے انہوں نے یہ واضح کیا کہ اس پر اجماع سکوتی ہے صحابہ کا. تو جس مسئلے پر صحابہ کا اجماع ہو اس کے خلاف ایک ایسی روایت جو ثابت ہی نہیں ہے، کیسے اس کو پیش کر دیا جاتا؟ دوسرا یہ کہ چلو ہم مان لیتے ہیں آپ کے بقول کہ حضرت عمر سے اگر یہ ثابت بھی ہو تو پھر بھی اس میں جمع توفیق ضروری ہو جاتی ہے تاکہ دونوں کو صحیح طور سے سمجھا جا سکے. یہ نہیں کہ اس ایک قول کی وجہ سے ہم وہ 40 روایتیں چھوڑ دیں، کیونکہ اس روایت کے الفاظ کے ظاہر سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت عمر کا جو قول ہے وہ عام حالات کے تعلق سے ہے، جبکہ مسجد میں جگہ ہونے کے باوجود بغیر کسی عذر کے کوئی مسجد سے باہر نماز پڑھے تو اس کو کہا کہ وہ امام کے ساتھ نہیں ہے. کہ بھئی صفوں کا ملنا ضروری ہے. بھئی صفیں بنانے کے بجائے وہ مسجد کے باہر جو ہے وہ کھڑا ہوا صف بنا رہا ہے، وہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے، اکیلا کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز کیسے امام کے ساتھ ہوگی؟ اس کو منع کیا حضرت عمر نے. ورنہ مجبوری کی حالت میں دیگر صحابہ کے عمل سے ثابت ہو ہی گیا کہ ایک دو نہیں کئی روایتیں پیش کر چکا ہوں. اس طرح یہ ہمارے موقف کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مسئلہ ہے مجبوری کی حالت میں مسجد کے باہر گھروں میں نماز پڑھنے کا، جبکہ امام کی آواز سنائی دے رہی ہو، اور یہاں بلا عذر مسجد کے باہر پڑھنے والے کے تعلق سے یہ قول ہے. جبکہ وہ مسجد میں آ سکتا تھا، صف بنا کر کے نماز امام کے پیچھے وہ پڑھ سکتا تھا، اس پر قادر تھا، پھر بھی وہ نہیں آیا تو اس کو کہا کہ وہ امام کے ساتھ ہی نہیں ہے. تو اس معنی پر اس کو محمول کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کو دونوں طرح کے اقوال میں اور صحابہ کے عمل میں جو ہے وہ جمع تطبیق ہو جاتی ہے، کوئی تعارض باقی نہیں رہتا. اگر یہ معنی نہیں لیں گے تو پھر میں مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اس حدیث کو اگر آپ اپنے موقف کی دلیل مانتے ہیں تو پھر آپ کی کو مسجد کے صحن یا دوسری تیسری منزلوں میں بھی نماز نہیں پڑھنی ہوگی، کیونکہ بیچ میں دیوار آ جاتی ہے. اور حضرت عمر کے قول میں صاف واضح ہے کہ دیوار اگر حائل ہو تو وہ امام کے ساتھ نہیں ہے. تو آج آپ کیسے دیوار کے حائل ہونے کے باوجود نمازیں پڑھ لیتے ہیں اگر آپ اس کو عام سمجھتے ہیں؟ اگر آپ کہیں گے کہ مسجد بھر جاتی ہے تب باہر صحن یا منزلوں میں ہم نماز پڑھتے ہیں، تو بس گویا کہ آپ نے خود اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ حضرت عمر کا یہ قول بلا عذر یعنی بغیر کسی مجبوری کے نماز پڑھنے والے کے لیے ہے، نہ کہ مجبوری کی حالت میں پڑھنے والے کے لیے. اور ہمارا مسئلہ مجبوری میں نماز پڑھنے کا ہی ہے، لہذا یہ روایت ہمارے مسئلے میں کچھ تعلق رکھتی ہی نہیں تھی، اس لیے ہم نے اس کو بیان نہیں کیا اور چھوڑ دیا. جس پر آپ کو پریشانی ہوئی کہ آخر چھوڑا کیوں اس روایت کو. بالکل اسی طرح حضرت ابراہیم نخعی تابعی اور امام شعبی کے قول کو لے لیجئے کہ ان کا قول بھی بلا عذر مسجد سے باہر نماز پڑھنے کے پر محمول کیا جائے گا. ابراہیم نخعی کا قول تو صرف ناپسندیدگی پر ہے. جو روایت میں نے چھوڑی تھی وہ کیا تھی؟ ان ابراہیم انہ کان یکرہ ان یصلی بصلاۃ الامام اذا کان بینہما طریق او نساء، کہ وہ ناپسند کرتے تھے کہ کوئی نماز پڑھے امام کے ساتھ
اور اس کے اور امام کے درمیان راستہ یا عورتیں ہوں. یہ صرف ناپسندیدگی کا اظہار انہوں نے کیا ہے، ناجائز قرار نہیں دیا. یہ نہیں کہا کہ نماز ہوگی ہی نہیں، جبکہ صحابہ کا عمل میں بیان کر چکا ہوں کہ نماز ہو جائے گی، تفصیل آ چکی ہے. دوسرا یہ کہ خود ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا جواز کی روایتیں موجود ہیں، جو میں پیش کر چکا ہوں پیچھے، کہ منصور بن معتمر کہتے ہیں کہ سألت ابراہیم النخعی عن الرجل يصلي على البيت يأتم بالامام وهو في المسجد قال لا بأس. کہ خود ابراہیم نخعی سے مروی ہے کہ جب وہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی اپنے گھر میں امام مسجد کے ساتھ نماز پڑھے، خود انہوں نے اجازت دی ہے. دوسری روایت بھی امام ابراہیم نخعی کی میں پیش کر چکا ہوں کہ منصور بن معتمر کہتے ہیں کہ ہماری مسجد کے قریب دائیں طرف ایک گھر کی چھت تھی جو امام سے یعنی مسجد کی سطح سے نیچے تھی. حجاج بن یوسف کی عمارت کے دنوں میں ان کی پکڑ سے بھاگ کر کچھ لوگ اس گھر کی چھت پر امام مسجد کے اقتداء میں نماز پڑھا کرتے تھے، حالانکہ ان کے اور مسجد کے درمیان طویل دیوار تھی. تو کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں پوچھا تو فذکرتہ لابراہیم فرآہ حسنا، انہوں نے اس کی تحسین کری، اس کو اچھا درست خیال کیا، اس کا انکار نہیں کیا ابراہیم نخعی نے. تو جب ابراہیم نخعی کے اس کراہت والے قول کو اس کو چھوڑنے کی وجوہات وجہ یہی ہے کہ خود ابراہیم نخعی سے ہی اس کا جواز ثابت ہے، لہٰذا ابراہیم نخعی کے ناپسند کرنے کا مطلب یہی مانا جائے گا کہ بھئی اگر جگہ تھی اور پھر اس کے باوجود انہوں نے باہر پڑھی، مسجد کے باہر، مسجد میں آ سکتے تھے، اس پر قادر تھے، پھر بھی باہر پڑھی تو اس کو ناپسند کیا ابراہیم نخعی، ورنہ جن لوگوں نے پڑھی باہر اس کو تو جائز قرار دے رہے ہیں. اور پھر دوسری چیز یہ بھی، اس کی بھی سند ضعیف ہے، اس کی بھی سند ضعیف ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو محمولی یہی کریں گے کہ ہمیں وہ بغیر عذر کے انہوں نے کراہت کی. اور یہاں دو روایتیں میں پیش کر چکا ہوں، خود انہی سے جو ہے جواز ثابت ہے، انہوں نے خود جائز قرار دیا ہے. اور دوسرا یہ کہ پھر اجماع امت کے خلاف اور صحابہ کے اجماع کے خلاف ان کا یہ قول، اس وجہ سے بھی انہوں نے اس روایت میں جو ہے عورتوں کی صف بیچ میں نہ ہو اس کو بھی ناپسند کیا ہے، جبکہ اس پر اجماع ہے امت کا کہ عورتوں کی صف کے پیچھے اگر بعد میں آنے والے مرد صف بنا کر نماز پڑھ لیتے ہیں تو ان کی نماز صحیح ہوگی. یہ جمہور کا فتویٰ ہے. اسی طرح دیوار کے پیچھے سے اگر آواز امام کی آ رہی ہے تو اقتداء صحیح ہوگی، اس پر بھی اجماع ہے. امام شعبی کے قول کو بھی بلا عذر مسجد کے باہر امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے والی عورت کے متعلق محمول کیا جائے گا، کیونکہ اس کے خلاف بھی صحابہ کا عمل میں پیش کر چکا ہوں. اور یہ تطبیق میں ہی نہیں بلکہ دیگر بہت سارے علماء نے ان روایت میں یہی تطبیق دی کہ مجبوری کی حالت میں سب نے اس کو تسلیم کیا. میں پیچھے بیان کر چکا ہوں علماء کے البانی وغیرہ کے فتوے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی مجبوری کی حالت میں بالکل جائز ہے، اور انہی روایت کو انہوں نے اس کی دلیل مانا ہے کہ ہاں بھئی مسجد سے باہر گھر میں اس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں. میں نے اپنے کتاب میں جو ہے آپ کے ہی ایک عالم کی تحقیق بھی ان روایتوں کے تعلق سے پیش کر دی ہے کہ جو روایتیں آپ اپنے موقف کی دلیل مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تین روایتیں کیوں چھوڑ دی میں نے، اس کو میرے موقف کے خلاف گردان رہے ہیں. آپ کی ہی ایک عالم نے ان تینوں روایتوں کو بالکل سخت ضعیف اور بلکہ ان میں سے ایک روایت کو موضوع قرار دیا. وہ تحقیق بھی میں نے کتاب میں پیش کر لی، اس پر غور کر سکتے ہیں. خیر، اب یہ مفتی صاحب نے جو اپنے فتوے کے آخر میں کہا ہے کہ اگر گھر مسجد سے باہر مگر مسجد سے ملا ہوا ہو جہاں بلا تکلف امام کی آواز سنائی دیتی ہو تو نماز صحیح ہوگی. تو ان کی اس عبارت سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آخر انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ حضرت عمر وغیرہ کا جو قول ہے جس کو وہ اپنے موقف کی دلیل مان رہے تھے وہ ان کے موقف کی دلیل ہے ہی نہیں. کیونکہ جب مسجد کے باہر گھر میں بھلے مسجد سے متصل ہی ہو
نماز کے جائز ہونے کو وہ تسلیم کر رہے ہیں، جبکہ کئی دیواریں مسجد اور گھر کے بیچ میں آ گئی ہیں، تو پھر مسئلہ ہی یہاں حل ہو گیا. کیونکہ اصل مسئلہ تو یہی ہے نا کہ مسجد کی چار دیواری سے باہر مسجد کے امام کے اقتداء میں نماز پڑھنا ہے، وہاں وہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ یہ اس کو ناجائز قرار دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نماز ہی نہیں ہوگی. ہم جو ہے ثابت کر چکے ہیں کہ نماز اگر آواز آ رہی ہے تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے. بھلے اس میں فقہا نے اختلاف کیا، لیکن فقہا کے اقوال جو ہے بغیر دلیل ہیں، اور جو صحابہ کا عمل ہے صحیح سندوں سے ثابت ہے، وہ ہمارے لیے حجت ہے. تو جب صرف امام مسجد کی آواز یا مکبر کی آواز سن کر کوئی مقتدی اقتداء کر سکتا ہے اور اس کی اقتداء صحیح ہے اور اس پر اجماع بھی ہے، تو پھر دیکھنے کی یا مسجد کے قریب ہونے کی شرائط لگانا، اس کی احادیث سے، صحابہ سے کوئی دلیل نہیں ہے. جبکہ صحابہ کے عمل سے تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ نہ تو دیکھنا اقتداء کے لیے شرط ہے صحابہ مانتے تھے، اور نہ ہی مسجد سے باہر صفوں کا متصل ہونا وہ شرط مانتے تھے، اور نہ ہی مسجد کے سے گھر کی دیوار کا لگنا وہ ضروری سمجھتے تھے ان کے. اور بلکہ اجماع صحابہ کے خلاف فقہا کے شرائط قطعی قابل توجہ نہیں ہیں، کیونکہ چند فقہا کے اقوال صحابہ کے اجماع کے خلاف قبول نہیں کیے جا سکتے، اور بلا وجہ شریعت کے احکام میں یہ سختیاں پیدا کرنے کے مترادف ہیں جو انہوں نے مفتی صاحب نے پیش کر دی ہے. اور سختی اس قدر کر دی کہ بھئی لاؤڈ اسپیکر میں ہی نماز نہیں ہو سکتی. عام اگر اب آواز سیدھی امام کی آ رہی ہے مسجد کے باہر تو اقتداء کر سکتے ہو، اگر اسپیکر کے ذریعے آواز آ رہی ہے باہر تو اقتداء نہیں کر سکتے، پھر اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین میں آسانیاں کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، یسروا ولا تعسروا فرمایا، آسانیاں کرو، مشکلیں پیدا مت کرو. لیکن یہ طرح طرح کی شرائط لگا کر خواہ مخواہ سختیاں کر کے مجبور کر رہے ہیں، بلکہ مجبوری کی حالت میں جو ہے لوگوں کو جماعت کے ثواب سے روک رہے ہیں. حالانکہ اگر ہم غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض طہورا ومسجدا فایما رجل من امتی ادرکتہ الصلاۃ فلیصلی. الگ الگ الفاظ سے کئی روایتیں اس کی موجود ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند باتوں سے میری امت کو فضیلت دی گئی ہے. ان میں ایک یہ ہے کہ تمام زمین میرے لیے اور میری امت کے لیے مسجد بنا دی گئی ہے اور پاک بنا دی گئی ہے. میری امت کا جو انسان نماز کے وقت کو جہاں بھی پالے وہیں وہ نماز پڑھ لے، ساری زمین تمہارے لیے پاک اور مسجد ہے. اس کے برخلاف پہلی امتوں میں یہ تھا کہ وہ مسجدوں اور عبادت گاہوں میں ہی جن کو جانا ضروری تھا عبادت کے لیے. بخاری مسلم کی کئی روایتیں ہیں. ایک روایت میں حیث ما ادرک الصلاۃ فصلی والارض لک مسجد، تم جہاں کہیں بھی نماز کو پاؤ فوراً نماز پڑھ لو، تمہارے لیے زمین ساری مسجد ہے. الگ الگ الفاظ روایتوں کے میں نے اپنی کتاب میں پیش کر دی ہیں، تفصیل ساری کئی روایتیں اس میں وضاحت کے ساتھ پیش کر دی ہیں. اب کوئی باجماعت نماز مسجد جا کر نہیں پڑھ پا رہا ہے، مجبور ہے، نماز باجماعت کی آواز سن رہا ہے، گویا اس کو نماز جماعت سے مل رہی ہے، تو کیوں اب وہ اس جماعت کے ثواب سے محروم رکھا جائے؟ جبکہ ایسے حالات میں تو ہر جگہ کو مسجد قرار دے دیا گیا کہ کہیں بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے. اور پھر جبکہ مجبور ہے، مسجد کے دروازے بند ہیں، اسے روک دیا گیا ہے، مسجد کے آس پاس ہونے کی وجہ سے جماعت کی آواز بھی آ رہی ہے، تو آخر کیا چیز مانع ہے امام مسجد کے ساتھ نماز پڑھنے سے؟ کیا کسی حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے؟ بلکہ احادیث نبوی اور تعامل صحابہ آ جانے کے بعد ہمیں اپنی طاقت کے مطابق ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے تھا. یہ آسانی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کی ہے. صحیح بخاری وغیرہ کی واضح حدیث ہے کہ دعونی ما ترکتکم انما اہلک من کان قبلکم کثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم فاذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ واذا امرتکم بامر فأتوا منہ ما استطعتم. جو باتیں میں نے تمہیں بیان کر دی ہیں ان پر عمل پیرا ہو جاؤ اپنی طاقت کے مطابق، اور تمہیں بیان کرنے سے جو باتیں چھوڑ دوں مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، اس کے بارے میں کریت کر سوال مت کرو، اس میں رخصت ہی سمجھو.
اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے اسی چیز نے ان کو ہلاک کر دیا کہ وہ کثرت سے سوال کیا کرتے تھے اور اپنے پیغمبروں سے پھر اختلافات کیا کرتے تھے۔ اس لیے جب میں تمہیں کوئی کسی چیز سے روک دوں تو تم اس سے اجتناب کرو، جس چیز کا میں تمہیں حکم دے دوں اپنی طاقت کے مطابق اس کو بجا لاؤ۔ مسجد میں جانے کی طاقت نہیں ہے لیکن نماز مسجد کی جماعت کے ساتھ بآسانی پڑھ سکتے ہیں تو کیوں نہ پڑھیں، کیوں اس عظیم اجر و ثواب سے محروم رہیں۔ یہاں مفتی صاحب کو فقہا کے اس اصول کو یاد رکھنا چاہیے جو انہوں نے بیان کیا، القاعدہ الشرعیہ ان من ابتلی بشیء من المختلف فیہ فلیقلد من اجازہ، کہ یہ قاعدہ شرعیہ ہے کہ جب کسی کو مجبوری کے موقع پر کوئی اختلافی مسئلہ درپیش آ جائے تو اس میں اس کی بات مانیں جس نے اس کی اجازت دی ہوئی ہو۔ اس تعلق سے ایک اور مثال میں دیتا ہوں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دی جاتی تھی بلند آواز سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بے شمار ہیں کہ جو اذان سنے اس پر جواب دینا واجب ہے، یعنی باجماعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ اذان سننے والے کو کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے کی تاکید کی، جو اذان سنے اس کی بلا عذر گھر میں نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو اس وقت بغیر مائک اور اسپیکر کے اذان ہوا کرتی تھی، اور جہاں تک آواز اذان کی پہنچے ان کے لیے جماعت سے نماز ضروری قرار دی گئی، اور آج لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اذان کی آواز دور دور تک پہنچتی ہے۔ تو کیا آج آپ دور والوں کے لیے یہ حکم لگائیں گے کہ کیونکہ مؤذن کی آواز براہ راست جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہنچتی تھی اس طرح نہیں پہنچ رہی، اس لیے ان کے لیے جماعت میں حاضر ہونا ضروری نہیں؟ اگر آواز بغیر اسپیکر کے پہنچے تو ہی نماز باجماعت کے لیے مسجد میں حاضر ہونا ضروری ہوگا، اور کیونکہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز سے پہنچ رہی ہے اس لیے تم پر ضروری نہیں ہے۔ آپ دیں گے یہ فتویٰ؟ کیونکہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز کا تو آپ کو اعتبار ہی نہیں ہے، آپ یہ فتویٰ دے کر کے دکھائیں۔ ہرگز آپ یہ فتویٰ نہیں دے سکتے۔ آپ یہی کہیں گے کہ جس طرح بغیر اسپیکر کے مسجد کے مؤذن کی آواز سننے والے کے لیے باجماعت نماز ضروری ہے، اسی طرح اسپیکر وغیرہ کے ذریعے اذان کی آواز سننے والے کے لیے بھی مسجد میں حاضر ہونا اور باجماعت نماز پڑھنا ہے۔ بس اسی طرح سے اگر کوئی شخص مسجد کے امام کی آواز اسپیکر میں سن رہا ہے تو وہ بھی مجبوری کی حالت میں جبکہ مسجد میں جگہ موجود ہے اور آسانی سے جو ہے جا سکتا ہے تو وہیں پڑھے گا اندر جا کر کے مسجد میں، لیکن مجبوری کی حالت میں اگر نہیں جا سک رہا ہے، روک دیا گیا ہے مسجد سے، تو امام مسجد کے ساتھ اسپیکر کی آواز پر کیوں نہیں پڑھ سکتا وہ، جس طرح صحابہ نے مسجد سے باہر باجماعت نماز پڑھی، کیونکہ اس نے مسجد کے مؤذن کی آواز سنی ہے اسپیکر سے ہی، جس طرح صحابہ مؤذن کی آواز سنتے تھے، اور اس کو بھی اذان سننے کی وجہ سے باجماعت نماز پڑھنا چاہیے، بھلے عذر کی وجہ سے ضروری نہیں قرار دیا کہ جو ہے وہ مسجد میں ہی ہر حالت میں پہنچے۔ عموماً مشاہدہ رہا ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم باجماعت نماز کا خیال نہیں رہتا، مسجد میں وقت پر جماعت ہو رہی ہے اس کا خیال اب نہیں ہے، تو عموماً لوگ سستی کر جاتے ہیں اور گھروں میں جو ہے وہ نماز کا وقت نکل جاتا ہے اور نماز ہی نہیں پڑھتے، اپنے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ عام طور پر بہت سارے لوگوں سے شکایت سنی گئی اور خود تجربہ ہوا اس چیز کا کہ گھروں میں اپنی نمازیں پڑھنے کے لیے لوگ وقت کا بالکل خیال نہیں رکھ رہے، سستی کر جاتے ہیں، اپنے کام کاج میں لگے رہتے ہیں کہ چلو ہم نے خود ہی تو پڑھنی ہے، جب مرضی پڑھ لیں گے، گھر کے اندر تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے، یہ کام نمٹانے وہ کام نمٹانے۔ مسجد کی وقت کی پابندی نہیں ہو پا رہی، اور شیطان اسی طرح دیر کراتا رہتا ہے یہاں تک کہ وقت ہی نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر عذر میں مسجد کی آواز پر باجماعت وقت پر جو ہے نماز پڑھ لیں تو بھلے گھر کے اندر ہی ہیں، کم سے کم وقت کی تو ان کی پابندی رہے گی، باجماعت نماز کا ثواب بھی مل جائے گا، اور وقت پر نماز کو پڑھ لیں گے وہ پابندی کے ساتھ۔ اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، کیونکہ اصل تو جواز ہے، جیسا کہ فقہ سنہ کے اندر سید سابق نے امام شوکانی وغیرہ کے حوالے سے بالکل صاف واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ امام مسجد کے اقتداء میں نماز پڑھنے کا جواز
اصل جواز ہی کا ہے. وقال بعد عن ذکر بعض الآثار فی الصلاة على ظاہر المسجد وخارجہ مقتدیا بالامام الاصل الجواز حتی یقوم دلیل المنع. یعنی اصل تو جواز ہے جب تک کہ منع کی یعنی اس سے روکنے کی کوئی دلیل نہ آ جائے. تو اس جواز کے باوجود جو ہے وہ زبردستی روکنا یہ میری سمجھ میں تو بالکل نہیں آ رہا. واللہ اعلم.